أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو کے، یو ایس اے، یورپ، خلیجی ممالک، سعودی عربیہ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، 92 نیوز کی طرف سے اور میری طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید۔ ناظرین، قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ سورہ حجرات کی آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے، بہت ہی اہم سماجی موضوع ہے، اور یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جو آپ سمجھیے کہ ہمہ وقت ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بری عادت وہ ہے جس کا انسان کو ادراک نہ ہو، ریئلائزیشن نہ ہو، احساس نہ ہو، جس کے بارے میں خبر نہ ہو۔ اس لیے کہ جب تک آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں، حالت انکار میں رہتے ہیں، تب تک آپ کسی بھی چیز کی درستی کی طرف، کسی بھی چیز کی اصلاح کی طرف آپ نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز جس کو آپ تسلیم ہی نہ کریں اپنے حوالے سے، یا اس غلطی کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو، تب تک آپ اس کی درستی کی طرف، اس کی اصلاح کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ یہ جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو سورہ حجرات کی آیات بھی جو تلاوت فرمائی گئی اس حوالے سے ہے، یہ ان عادات میں سے ایک ہے جو یعنی کہ 24 گھنٹے ہم جس میں 24 گھنٹے میں سے بیشتر وقت ہم جس علت میں، جس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہمارے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو یہ فیل کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کرتا، میں تو کسی کی برائی نہیں کرتا، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، مجھ سمیت ہم سب اس غلطی کی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر جب ان آیتوں پر نظر پڑتی ہے تو انسانی وجود جو ہے وہ کانپ کر رہ جاتا ہے، دل جو ہے وہ دہل کر رہ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، غیبت مت کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ ہم بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلامی یعنی کہ فلسفہ ہے، قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ بعد میں جو کونوٹیشنز آئی ہیں یا اس طریقے سے آیا ہے، لیکن قرآن میں بھی بہت واضح اس کے اوپر آیا ہے۔ میں پھر یہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، غیبت میں مبتلا مت ہو۔ مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، غیبت میں مبتلا مت ہو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس حد تک یہ جو انسان کی نفسیاتی یا بیماری ہے، اس کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اور پھر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو معراج عطا ہوئی، آپ معراج پر تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کرتے تھے
اور دنیا میں لوگوں کی برائی کرتے تھے. تو غیبت پر آج ہم بات کریں گے. خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب, جزاک اللہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے دوست سید قاسم علی شاہ صاحب مستقل پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر آج ہے شک. اگین یہ بھی ایک ایسی علت ہے, ایک ایسی بیماری ہے جو رشتوں کو دور کرتی ہے, اور ہر رشتے میں یعنی کہ ہر رشتے میں جس رشتے میں بھی شک پایا جاتا ہے وہ رشتہ کبھی آپ کے تعلق کو خوبصورت نہیں بننے دیتا, کبھی تعلق میں گہرائی پیدا ہونے نہیں دیتا ہے, کبھی تعلق میں خیر نہیں آتی ہے, کبھی آپ دل کھول کر ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگا پاتے ہیں, کیونکہ شک کی آگ میں آپ بدگمانی کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہو, چاہے وہ مالک اور ملازم کا تعلق ہو, چاہے وہ اسٹیٹ اور یعنی کہ عوام کا تعلق ہو, چاہے وہ بھائی کا بھائی سے تعلق ہو, کسی بھی تعلق میں. عموماً ہم اس موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کرتے ہیں. یقیناً ہم نے گھروں کو اجڑتے ہوئے, برباد ہوتے ہوئے اور دوزخ بنتے دیکھا ہے گھروں کو, جن گھروں میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے, جن گھروں کے رہنے والوں میں کے دلوں میں شک کی بیماری پائی جاتی ہے. چاہے مرد عورت پر شک کرے, چاہے عورت مرد پر شک کرے, مگر یہ اس کا ایک پہلو ہے, چونکہ شک جس دل میں جاگزیں ہوتا ہے, جس جاگزیں معاف فرمائیے گا پازیٹیو لفظ ہے, جس دل میں گھر کر جاتا ہے شک, وہ دل کسی بھی رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہر یعنی کہ ماں باپ تک کا رشتہ جو ہے, 3-4 بہن بھائی ہوتے ہیں, اگر ایک شک میں مبتلا ہے تو اس کو ساری زندگی یہ گلا رہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ مجھ سے کم محبت کرتی ہے, دوسرے سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو شک جو ہے وہ ہر رشتے کو آپ کو تباہ کر دیتا ہے. شک پر ہم بات کریں گے, اور یقیناً اگین یہ بھی دین اسلام کا باقاعدہ موضوع ہے. جب ہم بدگمانی کے بارے میں مختلف آیات سنتے ہیں, جب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جیسا گمان کرو گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا, اور لوگوں تجسس میں مت رہا کرو, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے بھی اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, اور خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ خلق کو جب تخلیق کیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا کیا برائیاں جو ہیں, کیا کیا مسائل اس کے اندر ہوں گے. ان 2 موضوعات پر بات کریں گے. پھر یہ ہے کہ بڑا باریک فرق ہے, تھن لائن ہے. ہم یعنی کہ عام جو نفسیاتی جو معاملات ہیں وہ شاید ان تھن لائن کو ڈائسیکٹ کر کے پیش بھی نہیں کر پاتے ہیں, مگر اسلام نے چونکہ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا رازداں جو ہے وہ خالق کائنات ہے, لہٰذا یہ جو تھن لائن ہے مختلف بیماریوں کے بیچ میں, اس کو بھی کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. غیبت ایک الگ مرض ہے, چغل خوری چغلی ایک الگ مرض ہے, اور بہتان ایک الگ مرض ہے. یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. سو آج ہم تینوں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے مفتی صاحب سے. غیبت کو بھی ڈسکس کریں گے, چغل خوری کو بھی ڈسکس کریں گے, اور بہتان کو بھی ڈسکس کریں گے, اور یقیناً شک جو ہے یہ بھی ہمارا موضوع ہوگا. ساتھ میں الحاج شہباز قمر معاف کیجیے گا, رفاقت بھائی آ گئے. پہلے مجھے اور رفاقت بھائی کیا شاندار آج آپ نے جناب ویسٹ کوٹ پہنی, حسن نظر آپ کا. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ جی لاہور سے. لاہور سے؟ جی. اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ٹرکی ورکی سے لے کے آئے ہیں. ویسے اسٹائل ویسے ہی. اسٹائل ویسے ہی, ہاں. ایسے لگ رہا ہے کونیا سے آئی ہے. جی میں گیا ہوں مولانا روم کے شہر سے آئی. جزاک اللہ, ہمیشہ کی طرح حسین خوبصورت اور جوان لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. رفاقت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہو گئے, رفاقت علی خان صاحب اور احسام الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. احسام الحق یقیناً بلا شبہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت ہی خوش مزاج, ہمارے تو بڑے دوست ہیں, مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں, مگر یہ پاکستان کا پرائیڈ ہیں. اور ایک ایسے کھیل میں جس میں حکومت کی سرپرستی اس طریقے سے نہیں لوگوں تک پہنچتی ہے, حکومت اس طریقے سے سرپرستی نہیں کرتی, اس کے باوجود یہ اور ان کی فیملی جو ہے اس کھیل سے جڑی رہی, یہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کھیل سے جڑے رہے, اور پھر انہوں نے اپنے خانوادے کا بھی نام کیا, اپنا بھی نام کیا, اور پاکستان کا بھی نام کیا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پاکستان کو دیا ہی ہے. ویلکم ٹو دا شو احسام. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل صحیح جی. بہت یار احسام, یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم نے مفتی صاحب سے اور قاسم علی شاہ صاحب سے ذرا مختلف پہلوؤں سے اس پر بات کرنی ہے, مگر ہم سب ہی اس بیماری میں بھی مبتلا ہیں اور ہم اسے فیس بھی کرتے ہیں. آپ کے اپنے شعبے میں بھی آپ نے اتنا ٹریول کیا, اتنے آپ نے ورلڈ ریکارڈز بنائے پاکستان کے لیے, اتنا آپ نے پاکستان کے لیے نام کمایا, مگر یہ جو غیبت ہے, پیٹھ پیچھے بات کرنے کی جو بیماری ہے لوگوں میں, یہ آپ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے شعبے میں بھی آپ کو بھی اس سے کبھی نقصان ہوا یا دکھ ہوا؟ یہیں سے آغاز کرتے ہیں. نہیں ہوتا تو ہے جی, فار سم ریزن آئی ڈونٹ ریلی نو, ہماری کلچر کا تھوڑا سا حصہ بن گیا ہوا ہے. آئی تھنک اے لاٹ ہیز ٹو ڈو ود جیلسی. لوگوں کو فار سم ریزن اسپیشلی ہمارے ملک میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ٹانگیں کھینچتے ہی ہیں, ہاں وہ سارا نہیں دیتے کہ بندہ جو انسان جو اوپر جو ہے نا اپنے پوٹینشیل تک پہنچ سکے. And I have also felt it throughout my life, through my career as well. لوگ پیٹھ پیچھے میری بھی باتیں کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہی ہیں
کہ اس کو زیادہ اسپانسر ملے ہوئے ہیں, اس کی فیملی زیادہ اسٹرانگ ہے, اس وجہ سے وہ اچھا کر گیا ہے, اس وجہ سے ملک کا نام روشن کر رہا ہے. اگر کسی اور کو بھی اتنی مواقع ملے ہوتے تو وہ بھی اچھا کرتے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن بات ہوئی جی, I don't know, it's a little bit sad also scenario. میں ٹینس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال سے, میں ملک میں ہوتا نہیں ہوں تو اس چیز سے بچا ہوا ہوں میں. I try to focus on my goals and dreams, اور اپنے بس ملک کا نام روشن کرنے میں لگا رہتا ہوں میں. تو that is the main part for me, اور میرا ambition بھی یہی ہے اور goal بھی یہی ہے. لیکن I do see ہماری کلچر جو ہے نا کافی یہ چیز بن گئی ہوئی ہے, jealousy جو ہے نا for some reason. ہم اپنے پاکستانی کو کسی کو بھی اور کو اچھا دیکھ نہیں پاتے, ویدر وہ کوئی بھی اسپورٹس اٹھا لیں آپ. میں کرکٹرز کو بھی دیکھتا ہوں, ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. Instead of encouraging the youngsters, instead of pushing them to get more laurels for the country, اور ملک کی زیادہ خدمات کریں. اینڈ آئی تھنک ون آف دا ریزنس جس کی وجہ سے ہماری اسپورٹس جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. ہاکی بھی ہو گئی ختم, اسکواش بھی ہو گئی, ٹینس بھی ختم ہی ہو رہی ہے, کرکٹ کا بھی بہت ہی برا حال ہی ہے. اٹس ون آف دا ریزنس کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا اور چگلی کرنا اور ٹانگیں کھینچنا, اس کی وجہ سے کسی کو ایکسل ہی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا احسان, مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑی شدید سردی تھی, تو ہم ایک پروگرام میں آپ میرے تشریف لائے, تو اگلے دن میں اتفاق سے آپ کا پیج دیکھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھوں ذرا احسان نے کیا کامنٹ کیے ہیں. تو اس کے اوپر آپ نے کچھ 6 بجے کا وقت تھا, سردی تھی, اور آپ نے اپنی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی ریکٹ کے ساتھ, یعنی کہ پریکٹس پہ جانے کے لیے, اور لکھا ہوا تھا کہ نو گین وداؤٹ پین. تو بات یہ ہے کہ کورٹ میں تو ریکٹ بولتا ہے نا, تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں فیملی کے اسٹرانگ ہونے سے, تو مطلب اگر فیملی کے اسٹرانگ ہونے سے ہوتا تو بہت ساری سیاسی خانوادوں کے جو بچے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہوتے. تو ٹاپ پلیئر ہونے کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے. بالکل نہیں جی, بالکل. لوگ مجھے بھی جو کہتے ہیں جو اسپانسر وغیرہ مجھے ملے ہیں وہ مجھے اپنے کریئر کے 15 سال کے بعد ملے ہیں جا کر. ڈidn't really have any sponsor, the government support تھی. 18 ایئرس میں جب میں تھا تو مجھے 1 سال کے لیے جہانگیر خان صاحب نے جو ہے میری ٹکٹنگ فری کی تھی PI کی طرف سے, اور ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں ابھی تک. He was the first person apart from my family, میرے پیرنٹس کے علاوہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پاکستان میں میری ہیلپ کی تھی فائنینشلی اور ٹکٹنگ کے تھرو PIA کے. اس کے بعد 12-13 سال مجھے پاکستان میں کوئی اسپانسرز نہیں تھے. The first time I actually got a big contract in Pakistan was in 2007 میں 2008 میں جب میں نے بیڈمنٹن کے لیے کوالیفائی کیا تھا, تو پیپسی اسپانسرڈ می فار اے ایئر اینڈ ہاف. لیکن اس سے پہلے 10-15 سال تو وہ بس پیرنٹس کی تھوڑی سی سپورٹ تھی اللہ کے فضل و کرم سے, اور جو پرائز منی ملتی تھی اس کے تھرو جو تھے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. لیکن بات وہی ہے, محنت از اسپیشلی انڈیویجول اسپورٹ ہے, ریکٹ ہی سارا ڈز آل دا ٹاکنگ, اور اس وجہ سے ٹیم اسپورٹس ہوتی ہے, جیسے کرکٹ ہو گئی یا ہاکی ہو گئی. I was not relying on anybody else and nobody was there to basically pull my legs also. باتوں باتوں میں لوگ بہت کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کا بہت بہت کرم ہے, اللہ عزت دے رہا ہے اور شہرت بھی دے رہا ہے, اور اپنے ملک کا نام کمانے کے لیے بھی مجھے اپرچونٹی دے رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اس شہرت کو سنبھالا بھی بہت اچھے طریقے سے ہے, اور جو آپ کی محنت ہے لازم بات ہے اصل چیز تو وہی ہے, وہی رزلٹس جو ہیں وہ پھر لوگوں کو آپ سے محبت پہ مجبور کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کرکٹ کا بخار رہتا ہے پاکستانیوں کو, اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم راجر فیڈرر کی طرح یا مطلب مارٹینا ہنگس تھی یا دیگر جو بھی مطلب میل اور فیمیل جو کھیلتے رہے اس پائے پہ شاید ہم پہنچ پائیں گے. مگر آپ نے ومبلڈن بھی پہنچے, ڈبلز بھی آپ نے دنیا کے بہترین پلیئرز کے ساتھ کھیلا, سنگلز بھی آپ نے کھیلا, تو کرکٹ کا شوق کیوں نہیں ہوا اس طرف جانے کا؟ یہ جو نیش کہہ لیں اسے, یا جو مشکل رستہ تھا, اس کو کیوں اڈاپٹ کیا آپ نے؟ میں بچپن سے جی بیسکلی آئی واز انوالوڈ ان آل اسپورٹس. آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی ڈفرینٹ, آئی وانٹڈ ٹو ہیو مائی اون آئیڈینٹی, اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا تھا, اپنی فیملی کا. میری والدہ نوشین احتشام پاکستان نمبر 1 رہ چکی ہیں, نیشنل چیمپئن رہ چکی ہیں. میرے نانا خواجہ افتخار احمد آل انڈو پاک نمبر 1 تھے بفور پارٹیشن. تو ٹینس ان اے وے فیملی اسپورٹس تھی. بچپن سے اپنی والدہ کو دیکھتا آ رہا ہوں ٹینس کھیلتے ہوئے بھی, اور کرکٹ اگر میں کھیلتا تو پرابلی آئی ووڈ جسٹ اینڈڈ اپ بینگ جسٹ انادر کرکٹر میرے خیال سے. جسٹ وانٹڈ ٹو بی ڈفرینٹ, اینڈ اللہ کا کرم ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ کے ساتھ اور اللہ کی سپورٹ کے ساتھ اور ساری جو محنت کی ہے میں نے, اور فیملی فرینڈس وغیرہ جو ہیں, اس سے آئی واز ایبل ٹو ہیو مائی اون آئیڈینٹی. اللہ کے فضل و کرم سے ٹینس کا جب نام آتا ہے تو اس میں میرا نام ایسوسیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اینڈ آئی فیل ویری لکی اینڈ پریولیج کہ ٹینس نے وہ پلیٹ فارم مجھے دیا ہے جس سے میں اپنے ملک کا, اپنے فیملی کا نام روشن کر سکتا ہوں. نہیں آپ یقیناً بلا شبہ پاکستان کا پرائیڈ ہے. یہ بتائیے کہ شعیب اختر صاحب کسی کو تو نوٹس بھجوا رہے ہیں, یعنی کہ قانونی رضوی صاحب کو, اور آپ کو انہوں نے کچھ اور بھجوا دیا ہے, ڈر لگتا ہے ان سے کوئی نوٹس نہ آ جائے, تو آپ کو ایسا کیا بھجوا دیا انہوں نے, اور اتنے اچھے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہو گئے آپ کے؟
नहीं, शोएब भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े मजेदार इंसान है वो, उनके साथ बैठने का बहुत दिल भी करता है। आई एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, उनकी ऑस्ट्रेलिया में थे जब इनकी नी सर्जरीज हुई थी, तो लकीली आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। तो मुझे पता लगा था कि शोएब अख्तर जो है उनकी सर्जरी हुई है ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। तो आई गॉट हिज नंबर, आई कॉल्ड हिम एंड आई वेंट टू सी हिम, कि उनकी थोड़ी सी जो है ना रिस्पेक्ट भी करता ही हूँ एज अ बॉलर, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत उन्होंने नाम बनाया है, जस्ट टू सी हाउ ही इज डूइंग, कि अकेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहां पे जाके मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ गया था, उनके साथ 2-3 घंटे बैठा होंगे अपार्टमेंट में। उसके बाद कराची में आई वाज वंस वसीम अकरम के घर पे था मैं, तो उस पे शोएब भाई को भी बुलाया हुआ था, तो वहां पे मेरी 2-3 दफा सीटिंग हुई। एंड ही रिस्पेक्ट्स मी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज वेल एज अ प्लेयर। और इस दफा मैं अपनी कैंपेन शुरू की हुई है पाकिस्तान में अभी नेशन वाइड, जिसमें मैं फंड रेज कर रहा हूँ टू डिस्ट्रीब्यूट राशन बैग्स अमंग पाकिस्तानी जो मुस्तहिक लोग हैं, जो सफेद पोस्ट लोग हैं। वेरी गुड। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स ने भी जो है ना मेरी हेल्प की है, सपोर्ट की है, उसमें रॉजर फेडरर भी है, राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, सानिया मिर्जा ने भी, मारिया शरापोवा ने भी। तो 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया हुआ था फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस कैंपेन। तो शोएब भाई को मैंने मैसेज किया था कि मैं हूं तो आई वुड लव टू कम सी यू इफ यू हैव समथिंग टू डोनेट फॉर दिस कॉज। तो उनके घर गया मैं, उन्होंने अंदर बुलाया, माशाल्लाह से अपने ट्रॉफी रूम में लेके गए मुझे, और उनका इतना ग्रैंड जेस्चर था, उन्होंने कहा ये सारी ट्रॉफीज है मेरी, आपने जो लेना है ले लो अपनी पसंद से, अगर सब कुछ लेके जाना सब कुछ ले जाओ। उन्होंने कहा सब कुछ उठा लो तो उठाना है। क्या कहना? तो मैंने कहा जी नहीं, मैं सब कुछ नहीं उठा रहा, लेकिन आप बताएं क्या क्या चीजें, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे पता तो लगे। तो उस पे उन्होंने एक हेलमेट मुझे दिया जो कि बहुत ही रेयर है, यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड थिंग है। उनको मिली थी आईपीएल में, जो अपना पहला मैच खेले थे वो कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से शाहरुख खान की टीम के लिए। ठीक है। तो उनके पहले मैच में इन्होंने 5 विकेटें ली थी, जिसमें इनको ये मैन ऑफ द मैच का ना हेलमेट मिला है, और उसके ऊपर शाहरुख खान की साइन है और शोएब अख्तर की भी साइन है। वेरी गुड। तो बहुत ही जबरदस्त और मजेदार किस्म का वो आइटम है, और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रेयर आइटम जो अब नाम पाकिस्तानियों के पास है, एंड शोएब भाई ने वो डोनेट कर दिया है, तो होपफुली वी कैन जनरेट सम वेरी गुड फंड्स फ्रॉम इट। बहुत बड़ा जेस्चर है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि उससे, यानी कि पाकिस्तानियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कब आप उसको यानी कि जैसे कहिए कि लेके आएंगे ताकि लोग जो हैं उसके हवाले से बोली दे सकें और फिर वो पैसा जो है वो नेक कामों में खर्च हो सके? देखिए जी, अल्लाह के फजल करम से विदिन रमजान में भी और पिछले 2 महीनों में जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, रिस्क के साथ मिलकर मेरी चैरिटी जो है स्टॉक कोर्स और टेनिस, वो 15,000 से ज्यादा फैमिलीज तक राशन पहुंचा चुकी है माशाल्लाह। और मैं खुद भी ऑन ग्राउंड था, मैं घर घर भी जा रहा था रिस्क टीम्स के साथ, और जो हालात मैंने देखे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम के जो इफेक्ट हो रहे थे, डेली वेजर्स और जो सफेद पोस्ट लोग हैं, इस वेरी वेरी शॉकिंग। तो उस पर मुझे हुआ ख्याल आया कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वी नीड टू हेल्प मोर पीपल आउट। तो अपनी कैपेसिटी में जितनी लोगों की हेल्प कर सकता मुझे करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने कैंपेन शुरू की है, और वो ऑक्शन लाइव हो चुकी भी है। www.sharerisk.com की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे ऑक्शन साइट भी है, जहाँ पे सारे और भी आइटम्स है, रॉजर फेडरर की साइन शर्ट है, राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच की है, और ये आइटम्स पहली दफा पाकिस्तान में हैं लोगों की। मारिया शरापोवा का रैकेट नहीं है वहाँ? क्या जी? मैंने कहा मारिया शरापोवा का रैकेट नहीं है? उन्होंने जूते भेजे हैं अपने, अच्छा, रैकेट नहीं भेजे, उन्होंने 2 साइन शूज भेज दिए, पेयर ऑफ शूज जो हैं। उनमें तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। रॉजर फेडरर की शर्ट है, रॉजर फेडरर के जूते हैं, नोवाक जोकोविच की शर्ट है, सानिया मिर्जा का रैकेट है, ठीक है, और स्टेफानो सित्सिपास हैं, और डेनियल मेडवेडेव जो वर्ल्ड नंबर 5 और 6 हैं, उन्होंने अपने अपने रैकेट दिए हैं। वेरी गुड। जहांगीर खान साहब का रैकेट है, शहबाज अहमद की हॉकी है जिसके साथ 94 में वर्ल्ड कप जीता था, जी 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 जी, और आमिर खान जो बॉक्सर है हमारे, उन्होंने भी अपने ग्लव्स दिए हैं। आपने तो सारे स्पोर्ट्स स्टार को इकट्ठा कर दिया पूरी दुनिया के, ये तो देखिए बड़ी कमाल बात है जो आप शेयर कर रहे हैं। और अब यही है कि इससे जितने फंड्स अल्लाह करे रेज कर सकें। मेरा टारगेट है कि रमजान के महीने में इंशाल्लाह हम 10,000 से ज्यादा फैमिलीज के लिए फंड रेज कर सके ताकि उनको राशन जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा। ये बताइए कि मुझे लगता है जो जितने दोस्तों को हम जानते हैं 6 से 8 घंटे, बाज़-औक़ात 4 घंटे 5 घंटे तो मामूली बात है, वर्कआउट करना पड़ता है, यानी कि एक मजदूर हमारे जितनी मेहनत करता है, हमारा जो बड़ा स्पोर्ट्समैन है वो भी बड़ी मेहनत करता है। तो रमज़ान के रोज़े फिर रख पाते हैं, और अगर रख पाते हैं तो क्या स्केड्यूल होता है, और अगर नहीं रख पाते तो फिर क्या करते हैं? भाई एक्चुअली दिस रमजान आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी वेरी लकी कि मैं पाकिस्तान में रमजान के महीने में, इवन दो लॉकडाउन है और हमारी टेनिस भी नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में जब मैं टूर पे था तो मोस्टली रमजान मेरा बाहर ही होता था,
and being an individual sport, it was impossible for me to fast during playing or training के दौरान. ठीक है. तो अब मेरी टेनिस वगैरह नहीं हो रही, and I'm feeling very lucky कि अपनी फैमिली के साथ जो है मैं यहाँ पे बड़े कीदे के साथ रमजान के सारे रोजे रख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. उनको कबूल फरमाए, आप सबके रोजों भी कबूल फरमाए. आमीन. और साथ साथ ये सोशल वर्किंग में बस ज्यादा बिजी हूँ. थोड़ा सा सहरी से पहले कभी कभार मैं अपनी रनिंग कर लेता हूँ, ट्रेडमिल है घर के अंदर. लेकिन अफ्तारी के बाद आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे पास वेट्स वगैरह हैं, जिम का पूरा सामान है. तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे आफ्टर अफ्तारी. तो उसमें काफी बिजी रहता हूँ ट्रेनिंग वगैरह. आप चूंकि बहुत पाकिस्तान के टॉप क्लास टेनिस प्लेयर हैं, ये बताइए कि रमज़ान में थोड़ा सा टिप भी दीजिए लोगों को अपने आप को फिट रखने के लिए. ये जो वर्कआउट की टाइमिंग्स हैं और कितनी वर्कआउट है एक आम आदमी को कि रोज़ा भी चल सके और वर्कआउट भी चल सके, इसको ज़रा थोड़ा सा कोई टिप दीजिए लोगों को. देखिए ऑब्वियसली रोजे के दौरान तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेनिंग वगैरह करें. हर बंदे की अपनी अपनी इम्यून सिस्टम होता है और एक कुव्वत होती है. लेकिन मेरे ख्याल से अफ्तारी के बाद जो है डेफिनेटली आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं. अफ्तारी में बहुत ज्यादा ना खाएं. मेरे ख्याल से जो हमारे वो पकौड़े और समोसे और जलेबियां जो बहुत जरूरी होती हैं लोगों के लिए, आई थिंक उसके बगैर भी अफ्तारी की जा सकती है. आई थिंक थोड़ी सी डेट्स खा लें, आप फ्रूट चाट खा लें, और अगर कुछ शरबत पी लें या चाय शाय पी लें तो उसमें बहुत अच्छा है. फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ उसी वक्त ही. then you should do some training. अगर आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या अगर आपके पास घर में कोई सामान है जिम का तो वो कर लें. और उसके बाद थोड़ा सा खाना खाएं जिसमें चावल हो. मैं रिकमेंड करूंगा कि रात को रोटी नहीं खानी चाहिए. अच्छा. क्योंकि फिर आपने अब सहरी फिर से करनी है 3-4 घंटे के बाद. तो ट्राई टू अवॉइड हैविंग एज मच ब्रेड. ना ज्यादा खाएं शाम के वक्त और अफ्तारी में. सुबह आपने अगर सहरी में खाने टोस्ट वगैरह तो खा लें, लेकिन शाम को अफ्तारी के बाद जो है जब आप ट्रेनिंग के बाद उसमें रोटी वगैरह ना खाएं तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी. बिल्कुल ठीक है. हमारे साथ रहिएगा. बिलाशुबा पाकिस्तान का प्राइड हैं, लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं. और फिर अब जो आप काम कर रहे हैं, यकीनन हम अपने वतन को रीपे तो नहीं कर सकते, मगर हम अपने लोगों के साथ यकजहती का इजहार तो कर सकते हैं जिस तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं चाहूँगा कि ये ख्याल आपके जहन में कब आया कि इट्स टाइम टू रीपे असामुल हक. छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं. मेरे साथ मौजूद हैं असामुल हक साहब, लेकिन उन्होंने बहुत वक्त दिया. उन्हें जी बहुत बहुत शुक्रिया. एहसान साहब गालिबन अब इस वक्त हमारे साथ नहीं है. रफ़ाकत भाई हैं, मुफ्ती फ़ारूक कादरी साहब हैं, मोहतरम कासिम अली शाह साहब हैं. मुफ्ती साहब, ग़ीबत से हम शुरू करते हैं, और अगर आप चाहें तो इब्तिदा में ही ग़ीबत, बहतान और चुगलखोरी का फ़र्क बता दें, या ग़ीबत को बयान करके फिर हम आगे चलते हैं फ़र्दन फ़र्दन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अहम टॉपिक है. और इस्लाम ऐसा दीन है जिसने हर इंसान की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ठोस इक़दामात किए हैं. बेशक. उन्हीं इक़दामात में से एक ये है कि बंदे की इज़्ज़त और उसके वक़ार को महफूज रखने के लिए ग़ीबत, बदगुमानी, चुगली और बहतान जैसी जितनी भी नाज़ेबा रवैये हैं उन पर कदगन लगा दी जाए. उन्हें मज़मूम ठहरा कर उनका सिरे से उन पर पाबंदी लगाई जाए ताकि किसी की इज़्ज़त पर उंगली ना उठ सके. ये ज़रूरी था, सो इस्लाम ने लगा दी. सुभान अल्लाह. ग़ीबत कहते हैं किसी शख्स का उसके पसे पुश्त, उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा ज़िक्र करना जो उसके सामने किया जाए तो उसको बुरा लगे, नागवार गुज़रे. फिर ग़ीबत की डिटेल में हम जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ग़ीबत ज़बान से ही नहीं होती बल्कि कलम से भी होती है, इशारे से भी होती है. जी. चुगली कहते हैं किसी की गैर मौजूदगी में उसका ज़िक्र करना फसाद बपा करने के लिए. बिल्कुल ठीक है. यानी ग़ीबत और चुगली ये दोनों बहन भाई हैं. ठीक है. हर चुगली
غیبت بھی ہے، بالکل بیک وقت، لیکن ہر غیبت چغلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت میں مقصد ہوتا ہے دوسرے کی عزت اور وقار کو داغدار کرنا، اور چغلی میں مقصد ہوتا ہے دو افراد کے درمیان نفاق پیدا فساد پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا اور نفرت کو پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، بہتان کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کے پسے پشت اس کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، اللہ یہ جھوٹ بھی ہے، اور اس کی ذات کو تکلیف دے کر، ایذا پہنچا کر اس کی عزت کو روندنا اور پامال کرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت شدید گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بہتان تو حجرات، چغلی سے بھی اوپر ہوا نا پھر، جی چغلی یہ غیبت سے بھی اوپر ہوا، اور چغلی دونوں سے بڑے درجے کا گناہ ہے، اور اس کی بہت سخت جو وعید عیب ہے، کسی میں نہ ہو وہ اس سے منسوخ کر دینا، اس کی طرف منسوخ کر دینا۔ منسوخ کر دینا۔ مطلب میں اس کو ذرا اور اگر کھول دوں، مثلا بعض کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، یا فلانا شخص شراب پیتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں اس میں نہ ہوں، تو اگر آپ کر دیتے تو یہ بہتان ترازی یہ بہتان ترازی ہے اور بہت شدید گناہ ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں غیبت کی طرف۔ غیبت کی مذمت میں آپ نے آیت مقدسہ کا ترجمہ پڑھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ بدکاری کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، جی، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اللہ اکبر، اس کا یہ گناہ معافی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، دوسرا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک رڑک جو ہے لیکن پیدا غیبت ہوتی ہے، کرنے والا اس کو گناہ ہی نہیں جی سمجھتا۔ گناہ نہیں سمجھتا، وہ تو کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی جا کے کر دوں گا۔ بھائی آپ منہ پہ کریں نہ کریں، بات جو آپ نے کیا یہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے انسانی سوچوں کی وجہ سے اس کو بدکاری سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ غیبت بندہ کرتا کیوں ہے؟ اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو ہمارے سامنے مزید یہ موضوع کھلے گا، اور شاید ہمیں ادراک ہو جائے کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ذرا شاہجہاں کو بھی شامل کر لوں، پھر ہم اس کے اسباب پر کہ کرتا کیوں ہے اس پر پھر ایک ہی مرتبہ ہم بات کر لیں گے۔ تعریف جو بیان فرمائی، اگر اس حوالے سے کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں۔ شاہ صاحب اس پہ دیکھیے، یہ تو ایک بڑا کیونکہ دینی طور پہ گناہ کبیرہ میں مفتی صاحب یہ شامل ہے اور اس کو منع فرمایا گیا۔ اچھا، میں کولیکٹیو یہ ساری برائیاں ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا۔ یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں جو آپ کو ذہنی نفسیاتی طور پہ کمزور کرتے ہیں۔ دراصل آپ اپنی توانائی، اپنی انرجی وہاں لگاتے ہیں جہاں سے آپ کو نقصان تو ہو سکتا ہے، آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، یعنی لانگ رن ایک بہتان ہے، مثال لیجئے غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، کسی پہ شک کی ہے، وہ برا ہو نہ ہو، کہیں نہ کہیں آپ کو کئی طرح کے اس نقصانات ایسے آنے والے دنوں میں ملیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو رہا ہوگا۔ اب شاہ صاحب نقصان بھی دو طرح کے نا، ایک تو نظر آ رہا ہے نا نقصان ہو رہا ہے، یہ وہ نقصان ہے جو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن انسان کو جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، یہ سب کے سب وہ گناہ جو کہیں نہ کہیں انسان کو، اس کے رشتوں کو، اس کے ارادے کو، اس کے نروز کو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو ایسا کمزور کرتے ہیں کہ وہ پھر کسی قابل نہیں ہے، دیمک کی طرح کھا جاتی، دیمک کی طرح کھا جاتی۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو غیبت کے اسباب پر ہم بات کریں گے، مفتی صاحب سے بھی اور قاسم علی شاہ صاحب سے بھی، بہتان کے بھی، چغلی کے بھی اسباب پر ہم بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس موضوع کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم شک کی طرف جائیں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، انتہائی اہم موضوع ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ضرور دیکھیے گا، یہ ہم سب کے لیے آج کا موضوع بہت ضروری ہے۔
اعلیٰ حضرت ہم ڈسکس کر رہے تھے، پھر آپ مسکرائیں گے اعلیٰ حضرت، ہے نا، اور ہم خوش ہوں گے. آپ دیکھیں اپنی کہتے رہیں، ہمارا کام ہے اپنی طرح سے آپ کا احترام کرتے رہنا اور پیار سے. اصل میں لفظ بہت بڑا ہے اور مجھ پر یہ منطبق ہوتا نہیں. آپ کی عاجزی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ اسباب پر اب ہم بات کریں گے غیبت کے، ساتھ ہی بہتان اور چغلی کے بھی، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ایسے کیا سبب ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم بخشتے ہوں. مطلب آپس کی بات ہے کہ ماں باپ تک کیا، ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ جب ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پیو دے بارے بھی کو گل کر دیتی ہے. مطلب یہ حقیقت ہے کہ ابا جی دی تو یہ عادت ہے. اب وہ بنیادی طور پہ تو برائی ہے، ابا جی دے منہ تے کہہ کے دیکھو کس طرح پیش آندے نے. سر اصل میں یہ بندہ غیبت کرنے والا اخلاقی طور پر کمزور اور ذہنی مریض، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ صبر و برداشت کے نور سے بالکل خالی ہوتا ہے. جو شخص ان پاکیزہ اوصاف سے خالی ہے وہی غیبت کرتا ہے. غیبت کا ایک سبب یہ ہے کہ ایک بندہ کسی سے بدگمانی کرے جی، تو بدگمانی کا پھر نتیجہ ہوتا ہے غیبت. بالکل ٹھیک ہے. بدگمانی کے نتیجے میں اس کے خلاف باتیں کرے گا جو غیبت کی شکل اختیار کر جائے گی. دوسرا بدگمانی کا سبب ہے کسی سے بغض اور حسد. حسد بھی بندے کو ابھارتی ہے غیبت کی طرف. ٹھیک ہے. بندہ اپنی برتری چاہتا ہے، بندہ اس کو کامیاب دیکھ نہیں سکتا، بندہ اس کو کسی بھی حوالے سے آگے بڑھتا برداشت کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے. نتیجتاً پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرے گا، اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. زمانہ تھا لوگ آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے تھے. جی. آج آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو گراؤ اور اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک بات. آج کل یہ چل رہا ہے. اپنا قد اونچا نہیں کرتے، دوسرے کو نیچے کھینچتے. تیسرا سبب غیبت کا ہوتا ہے غصہ. جو آدمی غصے کا بہت تیز ہے وہ اشتعال میں کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دے گا، جو کہ غیبت ہوتا ہے، جو بہتان تک پہنچتا ہے اور اس کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. چوتھا غیبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ غیبت کرنے والوں میں بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں سبب یہ ہوتا ہے ویسے ہی مذاق میں غیبت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چند ایک اسباب ہیں جو غیبت کا باعث بنتے ہیں. یہ جیسے اسباب آپ نے مختلف بتائے، لیکن اگر آپ مذاق میں بھی کر رہے ہیں تو سزا اس کی وہی ہے. وہی غیبت تو ہے نا، ہو گئی گناہ اس وہی. کے اسباب کوئی بھی، سبب کوئی بھی ہو، مگر جب آپ غیبت کے مرتکب ہو گئے تو پھر آپ اتنا ہی ناپسندیدہ ہو گئے اللہ کی نظر میں جو کسی بھی وجہ سے غیبت کرے گا. میں یہاں پر ایک ریالٹی آپ کے سامنے یہ پیش کروں جو گھروں کی ہے. ایک خاتون پر اس کے ساس سسر کی جانب سے، شوہر کی جانب سے، نندوں کی جانب سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اب دل ہی دل میں وہ تکلیف اور ایذا محسوس کر رہی ہے، اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے. اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا شکوہ، اپنی شکایت کسی کو سناؤں، اپنا دکھرا کسی کے سامنے بیان کروں، کتھارسس کروں اپنا، جسے ہم کہتے ہیں. اب کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اور وہ عورت غیبت کے گناہ کا مصداق بنتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس میں اب دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کے سامنے اپنے شوہر، ساس سسر اور گھر کے دیگر افراد کے خلاف بول کر اپنا دل ہلکا کرنا، یہ تو یقیناً غیبت ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ اپنی سہیلی کے سامنے کرے، کسی پڑوسن کے سامنے کرے، کسی کولیگ کے سامنے کرے، یہ غیبت ہی کہلائے گا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، میں اس سے نکلوں، ٹھیک ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے اس سے مناسب شخص کے ساتھ وہ ذکر، مثلا اپنے ماں باپ سے ذکر کرتی ہے، بہن بھائیوں سے کرتی ہے، تاکہ یہ کوئی کردار ادا کرے اور میں اس ناانصافی کے دائرے سے نکل آؤں. اس صورت میں یہ غیبت نہیں کہلائے. اگین نیت اگر آپ کی برائی کرنے کی نہیں ہے، مسئلے سے غیبت اس بات کا مقصد ہے ظلم سے نکلنا، ناانصافی سے نکلنا، پھر اسے شریعت غیبت نہیں کہتی. بڑا اہم آپ نے. جی ہاں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک اور بڑا اہم سوال لے کے، مگر یہ جو جس طرف لے کے گئے ہیں مفتی صاحب گفتگو کو، خاندانوں میں اور اس میں غیبت کے کیا نقصانات جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ سب سے پہلا نقصان وہ یہ ہے کہ آپ کے رشتے خراب ہوتے ہیں.
غیبت سے کبھی بھی آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، اور کیونکہ کئیوں کو عادت ہوتی ہے غیبت، یعنی کہہ لیجئے ایک برائی تو ہے ہی، گناہ تو ہے ہی، لیکن یہ عادتاً لوگ اس کو انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اتنی پختہ عادت یا فطرت ثانیہ بن چکی ہے کہ کہیں بیٹھے. ایک بڑی پرانی کلاسیکل کوٹیشن ہے، مجھے نام تو نہیں، اس کا حوالہ تو نہیں یاد، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو پست ذہن ہے وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو اعلیٰ ذہن ہے وہ نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل درست ہے. تو کسی کی پست ذہنیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی برائی، اس کے مسئلے، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. اچھا، یہ کسی حد تک بے بسی کی بھی علامت ہے کہ آپ کر کچھ نہیں سکتے، لہٰذا آپ غیر موجودگی میں اس کی بدیاں بیان کرنے لگ پڑے ہیں. اب ایک یہ بھی علامت ہے کہ آپ نے ایک ایسا فیل ڈھونڈ لی، کیسا پنجاب میں کہتے ہیں کنواں ڈھونڈ لی ہے جس میں اپنی انرجی، اپنا آپ اس میں ڈالتے جاتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تو عمومی طور پہ پہلا نقصان تو رشتوں کی کمزوری کا ہی ہے. باقی دیکھیں سر، اللہ کی رضا کوئی نہیں ہے، برکت کوئی نہیں ہے. ایک ایسا فیل ہے جس سے آپ کو یقیناً یعنی اس سے میرا خیال ہے کوئی مثال، بدتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے. تو آپ مطلب تصور میں سوچئے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اور پھر اس میں یعنی کہ یہ بھی تصور نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا شدید ایکسپریشن ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ بڑی دنیا کو سر خبر آپ دیکھیں جو ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے وہ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ آپ کو کراہت آئے اس سے. یہ اس کی اتنا بدترین فیل. تو شاہ صاحب ہمارے ارد گرد دیکھیں نا کہ یہ گھر ہو، دفتر ہو، محلہ ہو، معاشرہ ہو، خاندان ہو، آپ کو یہ کریکٹر کامن ملے گا. اچھا، آپ نے بہت کام کیا مطلب مختلف اداروں میں اور سکولز کے، اس میں ورک پلیسز پہ بھی یہ پرابلم ہے سر، انتہا ہے. اچھا، آپ کہہ لیجئے کہ پورا معاشرہ، ہم پاکستان میں جو زوال ہے، چیلنج ہیں، پرابلمز ہیں، اس کو ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ ڈال کے سوچتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے پرابلمز ہیں. اگر کوئی سماجی ماہر آ جائے، تو سوشل سائنٹسٹ آ کے یہاں پر رویوں پہ ریسرچ کرے، تو پتہ لگے گا کہ یہ انکلائن پہ ہے، یہ گرنے والا معاشرہ ہے، یہ اٹھنے والا معاشرہ نہیں ہے، ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. ایک سماجیات کے ماہر کا کہنا یہ ہے، ایک ریسرچ ہے دنیا میں، کہ جب بھی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ بے وجہ بات چیت ہے. آپ کو عام ملیں گے لوگ بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے. دوسرا بہنگم کھانا ہے، یعنی اتنا ڈال لینا ہے جو کھانا ہی نہیں ہے اور پلیٹ بھر کے رکھ لینا ہے. اچھا، تیسرا جو ملے گا وہ آپ کو شک ملے گا اس معاشرے میں، شک انتہا پہ، جو آج کا موضوع بھی ہے. سو یہ غیبت کہیں نہ کہیں علامت ہے کہ انسان اپنی بڑھاس کو، اپنے غصے کو، اپنے کینے کو، اور اپنے وہ کچھ کر نہیں سکتا. دیکھیں یہ بے بسی کو آپ دیکھیں نا، فزیکلی تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس جو ایک کمتر حرکت ہے وہ زبان کے ذریعے اس سے اس کو غیر موجودگی میں وہ اپنی اس کمزوری کا اظہار، اپنی کمزوری کا اظہار، میں تو یہ کہتا ہوں اپنی کمزوری کا اظہار کسی کے سامنے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کوئی حد لاگو ہوتی ہے اس پر، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ انسانی فرد پر چھوڑ دیا ہے، اس کی برائی بتا دی ہے، یا یہ ہے کہ ایک تو اوپر تو بتایا گیا کہ بھئی یہ نقصانات ہیں، جیسے میں نے بھی حدیث بھی آپ شیئر کی کہ سرکار نے فرمایا کہ جب معراج پر آپ تشریف لے گئے تو کچھ لوگ تانبوں سے اپنے چہرے اور اس کو کھرچ رہے تھے، اور یہ ان کی سزا تھی چونکہ وہ غیبت کیا کرتے ہیں. مگر فی زمانہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا ہے، میں پروف دے دیتا ہوں، تو کیا کوئی حد لاگو ہوتی ہے اس پر؟ نہیں، غیبت پر کوئی شرع نے حد مقرر نہیں کی. ٹھیک ہے، سزا اس کی دنیا میں بظاہر کوئی نہیں، حد مقرر نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سزا کی، اچھا، سزا کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حد، جس کی سزا شریعت نے متعین کر دی، جیسے شراب وغیرہ کی. دوسری سزا کی نوعیت ہوتی ہے کہ قاضی کے ثوابدید پر ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے مطابق کسی کو سزا دے. ٹھیک ہے. اب غیبت جب بڑھتی ہے تو یہ بعض اوقات گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے، عزت نفس کو مجروح کرتی ہے. مثلا ہمارے ٹاک شوز میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا دیتے ہیں، وہ بعض اوقات بہتان ہوتے ہیں. بہتان ترازی ہوتی ہے. کوئی حد کے عزت کا دعویٰ کر کے قانون کے مطابق جو سزا ہے اس کا تقاضا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. یہاں ایک اہم ترین بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے نالائکی
پڑھائی پر توجہ نہ دینا، وقت ضائع کرنا، کلاس کے دیگر بچوں کو خراب کرنا، تو اس بچے کے عدم توجہ ہی کے بارے میں اس کے باپ کو، اس کے پیرنٹس کو آگاہ کرے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جی جی، بڑی اہم بات ہے۔ یوں ہی محلے کا ایک فرد شراب پیتا ہے تو اہل محلہ میں سے کوئی اس کے گھر میں بتائے کہ یہ آپ کا بچہ شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، فلاں نشہ کرتا ہے، فلاں برائی میں مرتکب ہے، اس کی فیملی کو بتاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ٹیچر کا بچے کی اصلاح ہو، اہل محلہ کے اس فرد کا گھر والوں کو شکایت کرنے کا مقصد ہے اس شخص کی اصلاح ہو۔ تو جہاں اصلاح مقصود ہو، شریعت کہتی ہے وہاں بھی غیبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ اور تیسری وجہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے غیبت کی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی نے ایک محلے میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا ہے، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹی والے اس لڑکے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منڈا ٹھیک ہے گا، کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ایک ضرورت ہے، خاندان ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں دین میں توازن کتنا، واہ واہ واہ، بڑی عمدہ بات۔ ایک ہی طرف نہیں سارا زور رکھا کہ غیبت ہر صورت میں ممنوع ہو، تو اعتدال نہیں رہ سکتا، نقصانات ہوں گے۔ اب کہا کہ ایسی صورت میں اگر اہل محلہ میں سے اس شخص کے حقیقی اوصاف جو ہیں وہ بیان کرے، پہلی تو وہ امانت ہے، بیان کرے۔ اگر وہ درست نہیں، وہ اس شخص کے اوصاف درست نہیں ہیں، جو اس کے سامنے ذکر کیے جائیں اس کو برے لگیں گے، آپ پھر بھی بتا رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ ان کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے، تاکہ ان کی بچی کا گھر برباد نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو شریعت نے ایک گنجائش رکھی، بڑی عمدہ۔ اسی میں یقیناً میڈیا بھی آ جائے گا کہ میڈیا بھی جب مفاد عامہ کے لیے، میں اس کے لیے اس پر پھر ہم الگ سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کالر ہیں ہمارے پاس، دو کالر۔ راشد صاحب ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راشد صاحب۔ سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے۔ راشد صاحب ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی کال آتی ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے سر۔ دو تین چیزیں، ایک تو آپ مفتی صاحب، قاسم صاحب، آپ اتنا اچھا، یہ پروگرام نہیں ہے، یہ خدمت ہے سر، بہت بڑی عزت افزائی، سعادت ہے ہمارے پروگرام نہیں۔ اور سر رفاقت علی بیٹھے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان سے بھی ایک فرمائش ہے کہ تو کجا من کجا وہ سنا دے اگر ہو سکے۔ وہ تو ہر ایک کی فرمائش ہے، ہماری بھی ہے، میاں صاحب کی بھی ہے، سب کی فرمائش۔ ماشاءاللہ سر۔ ایک اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ایک بات کروں گا، کبھی کبھی سر کوئی سوال کرتا ہوں میں تو کسی جگہ جواب نہیں ملتا، قاسم صاحب سے بھی میں رائے چاہوں گا، تو پھر مجھے میرے دل میں شاید اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے، مجھے یہ غیبت کے بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں یہ کافی آگے پیچھے کیسز آئے کہ ہم لوگوں کو جگہ جگہ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں حرام گوشت کھانے کو ملا، تو میں نے کہا یہ کھلانے والوں کا قصور نہیں ہے، کھانے والوں کا ہے، کیونکہ جب تک غیبت ختم نہیں ہوگی یہ ہم کھاتے رہیں گے۔ یار ویسے کیا نقطہ آپ نے، عجیب و غریب نقطہ ہے، یعنی کہ اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، مگر نقطہ عجیب و غریب آپ نے اٹھایا ہے نا، استغفر اللہ۔ چائنا بغیر غیبت کے ہی اتنا کچھ کھا گیا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ مطلب یہ بھی ہے، لیکن نہیں، لیکن یہ ایک سزا کا ہے، کیا خبر یہ ایک اینگل ہو، مطلب اس پہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے نا کہ مفتی صاحب عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے۔ میں اتنا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا عجیب و غریب ہے نا، عجیب و غریب ضرور بات، نہیں عجیب و غریب نقطہ ہے یار، کیا خبر، دیکھیں نا آپ کو سزا کے طور پہ کو کھا گیا ہو، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے، واہ واہ۔ جی سوچ تو رہا ہے نا ذہن، امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ جی آمنہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار پٹنگ اپ اے گریٹ شو، ایک تو شکریہ سب سے آمنہ۔ پہلے، اور دوسرا یہ کہ ابھی میری ماما بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہ کہیں تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ کمزور لگ رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، یو آر این ایسٹ ٹو آور کنٹری۔ دیکھیں قاسم علی شاہ صاحب ایک سراپا ذہن ہے، ذہن ان کا مضبوط ہے، جسم کی آپ فکر مت کیجئے، بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں دونوں حضرات کہ بھئی یہ جو میری کمزوری کے حوالے سے، نہیں تو ماشاءاللہ فٹ آدمی ہے وہ، افطار کے وقت نہیں، یہ ویسے نقطہ تو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو گوشت کھا گئی ہے قوم مردار اتنا، یہ سزا تو ہے نا سر، یہ مطلب سزا تو مانیں گے نا آپ، بھئی گدھے کا گوشت کھلا دیا یار، لوگوں کو مردار کھلا دیا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے وہ مردار گوشت بیچے لائے وہ اپنی جگہ مرتکب ہوئے خیانت کے، بددیانتی کے اور قوم کے مجرم بنے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا کھانے والوں کو وہ سزا ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہت سارے خوبصورت لوگ بھی ہوں گے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کو انکریج بھی نہیں کیا جا سکتا ورنہ لوگ اس طریقے سے سزائیں دینا شروع کر دیں گے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دوسرے کالر ہمارے ساتھ۔
علیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیم صاحب. سر یوم علی کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام کیا تھا جناب علی اس صاحب. میں ایک کالر نے کال کی تھی جس پہ حضرت علی کا ایک کال کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. جی جی جی. وہ سر اس طرح سے ہے اگر کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی ہے. ویسے میں نے خود نہج البلاغہ میں یہی پڑھا ہے جس پر احسان کرو, کم ظرف, جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے مراد تو کم ظرف ہی ہے, کم ظرف تو ہو ہی جائے گا, وہی ہوگا جو محسن کش ہوگا, احسان کے بدلے میں شکوہ دے, رنج دے, دکھ دے. ٹھیک بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے جی, سمینہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمینہ صاحبہ. میں آپ کے کل کے پروگرام میں کال ملاتی رہی, مجھے کال نہ مل سکی. بہت بہت معذرت. بس آپ جیسے لوگ چونکہ بڑی محبت سے ملا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات میرے خیال میں فلو اتنا ہوتا ہے کالز کا. میرا ایک سوال ہے مولا یہ صاحب سے کہ اگر کسی یتیم کو پال پوس کے جوان کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ کمانے کے قابل ہو جائے تو کیا اس وقت بھی ہم اس کی کمائی نہیں کھا سکتے؟ مفتی صاحب, جب تک یتیم نابالغ ہے اس وقت تک تو اس کی کمائی, اس کی دولت میں, اس کے مال میں سے آپ تصرف نہیں کر سکتے. بچہ بالغ ہو گیا, خود کما رہا ہے, اپنی ملکیت کا مالک ہے, اب اس کو شریعت اتھارٹی دیتی ہے آپ اپنے مال کو جسے چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں, اب آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ آپ کو اگر وہ دیں تو آپ بالکل قبول کریں, آپ کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک نقطہ رہ نہ جائے کہیں, لیکن اگر اس کی کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے زیر انتظام تھی, وہ پہلے اس کو دے دیں گے آپ, پھر اس کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو. جی بالکل, جو اس بچے کا حق ہے پہلے اس کو ادا کریں, پہلے اس کو ادا کر دیں. بچہ بالغ, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ بچہ اپنا کما رہا ہے, اب وہ جوان ہو چکا ہے تو اپنی کمائی میں سے جسے چاہے اس کی مرضی, اس کی مرضی. اچھا مفتی صاحب, دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ نفسیات دان اور بہت سارے جو دل کے امراض کے ماہر اور بلڈ پریشر کے ماہر, وہ کہتے ہیں کہ جی جو آئے ہے نا, قاسم علی شاہ صاحب انجوائے کر رہے ہیں میرے سوال کو, جو آئے کٹ دیو, کہہ دیو, کتھارسس پورا, یعنی کہ ایک فرائڈ نے بھی اس پہ لکھا ہے, دیگر نفسیات دانوں نے بھی لکھا ہے کہ جب تک آپ کتھارسس نہیں کرتے, تحلیل نفسی کا ایک طریقہ کار ہے, تب تک آپ ہلکے نہیں ہوتے ہیں. تو اب غیبت کیے بغیر ہلکا کیسے ہوا جائے, اپنے دل کا بوجھ کیسے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ حسد کی وجہ سے نہیں کر رہے, بعض اوقات جنرلی مجھے کسی سے تکلیف پہنچی ہے, مگر بات تو یہ ہے نا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, لیکن غیبت یہ کہتی ہے کہ میں پھر بھی وہ آپ سے شیئر نہ کروں, تو پھر میں کیسے اپنا کتھارسس کیسے کروں گا, میرے اندر جو غبار ہے وہ کیسے نکلے گا, وہ تو میں تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا. اس میں ابتداً بات عرض کر دی ہے, اس کا جواب وہ یہ ہے, اگر مجھے آپ کو مجھ سے تکلیف ہے جی, اور آپ کسی ایسے شخص کے سامنے وہ سارا کچا چٹھا کھول رہے ہیں جی, جس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, جو نہ میری اصلاح کا باعث ہے نہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے, یہ تو پھر غیبت ہی کہلائے گی, چاہے کوئی ماہر نفسیات کہے, کوئی بھی کہے. ٹھیک ہے. لیکن شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنے وہ تمام مصائب اور شکوہ جات رکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہو, میرے لیے اصلاح کا باعث ہو. ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی مقصد نہیں ہے تو کسی کے سامنے ویسے ہی اب کسی دوسرے شخص کے عیوب کو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے شریعت اس کی اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی نفسیات دان کے پاس جا کے مشورے کی غرض سے بیان کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. اپنا شاہ صاحب اس پہ آپ نہیں, شاہ صاحب اس میں دو اور بھی, میں اس لیے کتھارسس کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ میرا کہیں نہ کہیں قریب شعبہ ہے. جی شاہ صاحب, بعض اوقات اپنی اس تکلیف کو صرف ڈائری میں لکھ لینے سے بھی تکلیف کم ہو جاتی ہے. جو کاؤنسلنگ ہے نا سر, کاؤنسلنگ ایک پوری فیلڈ ہے, پوری سائنس ہے. کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 70% علاج صرف سن لینے سے ہو جاتا ہے. جی درست. بڑے لوگوں کی تکلیف ایسی ہوتی ہے, اگر کوئی اٹینشن سے, توجہ دے کے, دھیان سے انہیں سن لے, اس بندے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کوئی بندہ تکلیف میں آیا, کوئی پرابلم میں ہے, اس کا گلہ شکوہ ہے, اچھا اگر اس کی ایمان کی حالت اچھی ہے اور اس کا اپنے رب سے ایک اچھا تعلق ہے ایمان سے, تو میرا خیال ہے وہ اپنے کتھارسس کو وہاں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سجدے پہ لے کر, بڑی اچھی بات ہے. وہ میں ایک اضافہ کروں. جی جی.
وہ اپنی تکلیف بیان کرے گا, ہلکا ہو جائے گا, لیکن ضروری نہیں وہ تکلیف کسی کی غیبت ہی ہو. بعض اوقات ایک بندہ مریض ہے, اس کو یہاں پین ہو رہی ہے, اس کو مختلف سوچیں آتی ہیں, وہ ڈرونے خواب دیکھتا ہے, یہ باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کما حق ہو, ان کا مقصد بھی, شاہ صاحب کا مقصد بھی یہی نہیں ہے. بعض اوقات دیکھیں جب آپ سجدے میں روتے ہیں تو رونے سے بھی باری تعالیٰ سے کہہ لینے سے بھی آپ کا وہ ہلکا ہو جاتا ہے, اور اس سے زیادہ کون سمیع ہوگا جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں. ایک جملہ ایڈ, معذرت مجھے بریک میں بہت میں تو جملہ مکمل کروں. بالکل کریں مکمل. جملہ یہ ہے کہ مخلوق سے خالق کا گلہ نہ کریں, خالق سے مخلوق کا گلہ نہ کریں. واہ 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 واہ. یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کتھارسس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے غیبت, چغلی, بہتان اور شک. غیبت کو ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا, مگر ایک نقطہ جو ہے وہ رہ گیا تھا کہ جب میڈیا میں ہم مفاد عامہ کے لیے کسی چیز کو خلق خدا کے حضور بیان کرتے ہیں, یا تو وہ کیا غیبت ہے یا وہ تو مفاد عامہ کے لیے ہے؟ اچھا, اس بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کی غیبت کرنا غیبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں الامام الخائن, بد دیانت حکمران جو ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, گورنر ہو, وزیر ہو, یا کوئی اس لیول کا آفیسر ہو جس کا پبلک سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, پبلک عہدہ رکھنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہے, تاکہ لوگ اس کے شر سے, اس کی بددیانتی سے, اس کی بے ایمانی سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر شکنجہ کسنے کے لیے اس کے خلاف ڈیبیٹ کرنا یہ غیبت نہیں کہلائے گی. دوسرا فرمایا گیا بدعتی شخص, جو دین کے اندر ایسا نیا معاملہ نکالے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو, قرآن و سنت میں, تو ایسا شخص بدعتی کہلاتا ہے. اور بدعتی شخص کی بدعت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ غیبت اس کے رذائل کو سامنے لانا یہ غیبت نہیں کہلاتا. تیسرا ایسا شخص جو کھلے عام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, جسے شریعت میں فاسق مولن کہتے ہیں. جب وہ خود ہی کسی کے سامنے اپنی برائی ظاہر کرنے سے حیا محسوس نہیں کر رہا, اس کو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں, تو ایسے شخص فاسق مولن کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرنا, اس کی برائی کو اجاگر کرنا, تاکہ لوگ اس فاسق مولن سے واقف ہوں اور اس کے شر سے بچیں, تو یہ بھی جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چغلی اور بہتان پر ایک ملا کے ہم بات کر لیتے ہیں, پھر جو وقت بچے گا اس پہ ہم شک کو ڈسکس کر لیں گے. جہاں تک بہتان کی بات ہے, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں البہتان علی البرائی اثقل من السماوات. آسمانوں, سارے آسمانوں کا وزن کتنا ہوگا؟ مولا علی کہتے ہیں بہتان کے گناہ کا بوجھ اور وزن ان سارے آسمانوں سے بھی زیادہ ہے. 2 گناہ ہیں یہ غیبت اور چغلی. اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ اس طرح بندے کے دین کو کاٹ دیتے ہیں جیسے ایک تیز دھار آلہ اور کلاڑا کسی چروائے کے ہاتھ میں ہو اور وہ درخت کو کاٹ دے. ایسے یہ گناہ بندے کی روحانیت کو, اس کے دین کو کاٹ دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں, اس کا آسان سے لفظوں میں مطلب یہ ہوگا کہ بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے نا, اس تعلق کو یہ گناہ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ غیبت, چغلی, بہتان. ٹھیک ہے. بہتان اس وجہ سے زیادہ مذمت کے لائق ہے, اور آج کل نا ویسے شاہ صاحب غیبت اور چغلی پیچھے رہ گئی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ
نفرت اور عداوت اتنی میں شدید ہو گئی اور ہے۔ حسد میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا بہتان لگانے سے بھی جو دریغ آتا ہے نہیں منہ میں کرتے۔ کہہ دیتے۔ اور بہتان لگانے کا ایک سبب شک بھی ہوتا ہے جس پر بعد بالکل میں درست کہہ رہے گفتگو ہیں، ہو۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور چغلی، میں ذرا چونکہ باریک نکتہ ہے، چغلی یہ ہے کہ میں ان سے کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے بارے میں یا آپ کے حوالے سے جن سے اس کا دل جو ہے وہ آپ سے برا ہو جائے، خراب ہو۔ چغلی کا مقصد میں نے عرض کیا ہے فساد ہے، دو بندوں کو آپس میں لڑوانا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، کہ آپس میں لڑیں۔ ٹھیک ہے۔ تو فساد بپا کرنے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چغلی کا ٹھیک ہے۔ شک کی بنیادی تعریف جو ہے وہ کیا ہوگی؟ سر شک، دیکھیں شک اب عام بڑی سادہ سی بات اگر میں جس سے سمجھانا چاہوں، شاہ صاحب اپنے دماغ میں اپنے اندر خود سے کوئی چیز کریٹ کر لینا جو بے بنیاد ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی حقیقت نہیں ہے، سپوز کر لینا کہ شاید ایسا ہے، اور وہ جو چیز سوچی جا رہی ہے وہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی بدتر چیز ہے، وہ ایسا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ اس میں نا ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے، انسان کا مائنڈ ان جرنل لائف میں بھی ریئلٹی اور پرسیپشن پہ چل رہا ہوتا ہے۔ حقائق کچھ ہوتے ہیں، مائنڈ پرسیو کرتا ہے، مثلا خدشہ حقیقت نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے مائنڈ میں کریٹ ہوتا ہے، خدشے پیدا ہونے لگ پڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی سچویشن کے بارے میں بھانپتے ہیں، جج کرتے ہیں، یہ ججمنٹ انسان کی زندگی میں، انسان سڑک کے کنارے کھڑا ہے، پار جانے کے لیے ایک اندازہ لگاتا ہے کہ جو آنے والی سواری دور سے آ رہی ہے اس کی سپیڈ کیا ہے، کیا میں کراس کر جاؤں گا، اور اس لمحے فیصلہ کر کے اس پرسیپشن سے ایک حقیقت کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ پرسیپشن غلط ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن دین منع کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اندازہ لگانا، اپنے مائنڈ سے خود سے کریٹ کرنا، اور کیونکہ مائنڈ جیسے ہی وہ خیال پیدا ہوتا ہے وہ اس پہ یقین لے آتا ہے کہ یہ سچ ہی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، غیب کا، کل کا، آنے والے وقت کا، اور اپنے کل کے بارے میں جب آپ شکی ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں، آپ رحمت سے آپ کا دل اٹھ جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ رحمت بھی ہو سکتی۔ اتنے فیکٹرز ہیں کل میں، خیر کے اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ذہن، ایک یہ بھی ریسرچ ہے کہ انسانی ذہن بائی ڈیفالٹ منفی زیادہ سوچتا ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اسی لیے مثبت سوچنا حکم ہے کیونکہ اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایزی انسان کے لیے برا سوچنا، وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ وسوسے، برا سوچنا۔ آپ دیکھیے نا شاہ صاحب، ایک پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کسی نے پنکھا، اس کی تصویر بنائی ہوئی اور نیچے لکھا ہوا کس کس کو اپنے لیٹے ہوئے میں محسوس ہوتا ہے پنکھا نیچے گر جانا ہے، اور ہمیں ہزار بار زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن وہ پنکھا آج تک نہیں گرا۔ آپ ہر فلائٹ جو اڑتی ہے اس میں اگر یہ سروے کنڈکٹ کیا جائے کہ کس کس کو خیال کیسے کیسے آ رہے ہیں تو آپ 99.9% سے، حالانکہ محفوظ ترین سفر ہے دنیا میں، محفوظ ترین سفر ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ انسان کا مائنڈ خود سے وہ کریٹ کرنے لگ پڑتا ہے، ایسی سوچیں اس کو آنے لگ پڑتی ہیں کہ شاید برے سے برا وہ سوچنے لگ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا، ابھی ہے میرے پاس تھوڑا سا وقت۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے بعض اوقات یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے نا پورا کہ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں سر؟ اسلام دین تو وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ادروائز بھی ہم نے دیکھا وہ جو اورا ہے یہ بعض اوقات جیسا آپ اچھا سوچنے گمان لگے، رکھے، ظن المومنین خیرا، جی کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھو۔ اچھا، اور ایک آپ چیز دیکھیں، اتنے آپ یعنی کہ اتنے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں دل کے کہ جب میں یہ کیوں سوچوں کہ شاہ صاحب میرے بارے میں کوئی بری بات سوچتے ہیں، ضرورت کیا ہے اور کوئی وجہ، کوئی اس کا سبب نہیں ہے میرا۔ یہ بتائیے کہ کس رشتے میں شک جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آتا ہے؟ کون سا رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے، جتنے بھی انسان کے رشتے ہوتے ہیں، ریاست سے انسان کا رشتہ لے کر ماں باپ تک، میاں بیوی تک، سب سے زیادہ شک کس رشتے میں ہے؟ سر ہر وہ رشتہ جو خراب ہو رہا ہے اس میں شک ہی ہوتا ہے سر۔ یا شک کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، بریک سے واپس آ جائیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بڑا اہم نقطہ ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے رشتے میں شک جو ہے وہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور کیا شک کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے یا رشتہ خراب ہو رہا ہو تو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔
حضرت میں چاہوں گا اب ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ شک جو ہے کن رشتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے دین جو ہے شک اور بدگمانی کے حوالے سے کیا یعنی کہ ہدایت جاری کرتا ہے؟ ذرا کہتے ہیں ایسا گمان دل میں پیدا ہونا، ایسا خیال پیدا ہونا جس پر یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل اور کوئی گواہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں شک۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے آپ پوچھنا چاہیں تو کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ شک برا ہو تو اسے بدگمانی یا برا شک کہتے ہیں۔ جی، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کچھ شاہ صاحب نے، قاسم شاہ صاحب نے بڑے وقیع انداز میں بیان کیے ہیں۔ ایک دو یہ ہے کہ ایک تو بندے کے مزاج اور عادت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہی شکی مزاج، وہ اپنی بیوی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پولیس والا ہر شخص کو مجرم ہی سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، اس لیے انہیں اپنی بیوی میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ اور اس میں کچھ اثر بیوی کا شوہر پر شک کرنا یا شوہر کا بیوی پر شک کرنے کا ایک سبب وہ ہمارے ڈرامے بھی ہیں۔ اچھا، ہمارے ایسی فلمیں بھی ہیں جنہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں بیوی کو ایک منفی کردار میں دکھایا گیا یا شوہر کو منفی کردار میں دکھایا گیا، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پھر اسی انداز میں اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی ہمارے بدگمانی کو ڈراموں کا جنم دیتا بہت بڑا جو موضوع ہے کثیر ڈراموں کا، وہ ہے ایکسٹرا میرٹل افیئر، ایک شادی میں رہتے ہوئے اور دوسرا افیئر چل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے ذہن میں ہر وقت ٹی وی پہ یہ چل رہا ہوگا کہ مرد بھی بے وفا ہے، عورت بھی بے وفا ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی وہی وسوسے، آپ سے مراد کسی بھی شخص کے ذہن میں اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر ان ایسے ڈرامے جو اخلاقی خرابی کا باعث بن رہے ہیں، اس پر کوئی بات کرے تو اسے قدامت پسند، تقیہ نوس کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی حقیقت کا بیان کرنے کا مقصد ہے ایک دوسرے کی اصلاح اور خرابی سے بچنا۔ ٹھیک ہے، اچھا کالر آ گئے، کالر لے کے پھر یہیں سے میں آتا ہوں آپ کو۔ جی السلام علیکم جناب اعجاز صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اعجاز صاحب۔ سر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن میں غیبت پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ جی 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 کیجئے، کوئی بات نہیں کیجئے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کی ذات سے وہ اختلاف جو اس کے سامنے نہ کیا جا سکے، جی کسی کی ذات سے وہ اختلاف جو اس کے سامنے نہ کیا جا سکے غیبت کہلاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بجک وقت 3 کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے وہ درجوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے وہ سزاؤں کا باعث ہے۔ بے شک، بس میں نے یہی آپ سے ریکویسٹ کر دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی نسیم صاحب ہے کالر۔ ہاں جی جی محترمہ ہے جی نسیم اختر صاحبہ۔ جی ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نسیم صاحبہ، آپ آنر ہیں اس وقت، فرمائیے۔ میں دیکھیں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں نسیم اختر، تو میں نے یہ فاروق قادری صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی جی آپ کیجئے، سن رہے ہیں وہ؟ ہاں میرے بھائی 35 سال سے میرے ساتھ ناراض تھے، اور کبھی انہوں نے یہ بات ویریفائی نہیں کی تھی کہ آیا جو کچھ تمہاری بھابھی بتا رہی ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ 35 سال کے بعد اب وہ 22 اپریل کو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اس کے بچوں نے اور بھائی نے معافی مانگی، میں جنازے میں شامل ہو گئی ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں اس میں ہوا، لیکن کیا اس کو بخشنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے گا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ پکڑ میں آ جائے؟ نسیم صاحب کیا سوال ہے؟ وہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی، ان کا جو میں سمجھ پایا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہے، جو مجھے لگا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو تھے وہ مجھ سے ناراض تھے میری بھابھی کی گفتگو کی وجہ سے، اور کبھی انہوں نے مجھ سے یہ تصدیق نہیں کی 35 برس سے کہ میری بھابھی جو کہہ رہی ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، اور اسی حالت میں وہ چلے گئے۔ وہ شک بدگمانی کا شکار ہو گئے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھابھی اس آپ نے کے انہیں معاف کر دیا، اب ان کے حق میں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، وہ رحیم و کریم ہے۔ آپ کا انہوں نے حق پامال کیا بدگمانی کر کے، آپ نے معاف کر دیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے، ان کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ سر آپ مکمل کر لیجیے۔ اچھا شک جس آدمی کو عارض ہو جائے نا، شک اور بدگمانی کی وجہ سے بندہ بن جاتا ہے نفسیاتی مریض۔
اب وہ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے یقین میں بدلنے کے لیے ٹو میں لگ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تجسس کرتا ہے۔ اب جب بندہ کسی کی جاسوسی شروع کر دے تو ہر شخص کے اندر کئی خطائیں جی خرابیاں ہوتی ہیں، اب کچھ اور بھی خرابیاں نظر میں پڑ جاتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتے کی بربادی اور تباہی اور تعلق کا انقطاع۔ اس لیے شریعت نے ابتدائی طور پر قدغن لگاتے ہوئے سورہ حجرات میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بہت ساری گمان کرنے سے بچو۔ یعنی بدگمانی بات کی بات ہے، گمان ایکسٹرا گمان ہی نہ کرو اور لوگوں کی ٹو میں مت رہا کرو۔ اچھا ایکسٹرا گمان کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان بعد الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ یعنی سارے گمان گناہ نہیں ہے، اچھا گمان کرنا، اچھا فعل لینا یہ درست ہے، لیکن کثرت سے گمان کریں گے آپ تو بدگمانی بھی کر جائیں گے، اور بدگمانی جب کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے، وہ گناہ بھی ہے اور اس کے خرابیاں بھی بہت زیادہ ظاہر ہوں گی۔ اب جب بدگمانی کو ممنوع کیا تو گمان اور بدگمانی کی وجہ سے ہی تو بندہ تجسس میں پڑتا ہے، لہذا اگلے لفظوں میں فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تم پھر ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ تاکہ تمہارے رشتے خراب نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کی ٹو میں مت رہو، تجسس میں مت پڑو تاکہ تمہارے رشتے خراب نہ ہو۔ جی کالر ہے ہمارے پاس، محمد اقبال صاحب۔ ہاں جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام اقبال صاحب۔ قاسم ارشاد صاحب سے بات کرنی ہے مجھے۔ جی کیجئے۔ عرض یہ کہ وہم گمان شعور کا مراقبے سے کیا تعلق ہے؟ مراقبے سے گمان اور شعور، مراقبہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں سمجھا ویسے ان کا ایگزیکٹ سوال کی کنسٹرکشن جو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ میں بھی نہیں سمجھ پایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم گمان اور شک کا مراقبے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں خیال کہ وہ سوال کی اصل میں ساخت ہی نہیں بنتی، ساخت نہیں بنتی، مراقبہ کہاں پر ہے اور مطلب کہہ لیجیے گمان۔ اب سر آ جائیے آپ اس کے اوپر جو ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ کتنے جو رشتے ہیں ان میں کس رشتے میں سب سے زیادہ شک ہے؟ اچھا سر دیکھیں، ہر رشتہ ہی اس کی بنیاد اعتماد ہے، اور اعتماد کو خراب کرنے والی چیز شک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بڑی اہم ایڈوائز کرنا چاہوں گا، ہمیں اپنے رشتوں کو اس حالت میں رکھنا چاہیے کہ شک آئے ہی نہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ وہ آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی اچھی لگتی ہے، آپ کا صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے، اور آپ کا اگر آپ نیٹ اینڈ کلین ہے تو پھر تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ درست بات۔ پرابلم یہ ہوتی ہے شاہ صاحب، بڑی دنیا وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، اور بعض اوقات کچھ ہوتا بھی ہے، یا بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضاحت نہیں دیتے، آپ اس کو مبہم رکھتے ہیں، وہاں سے شک پیدا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈراموں سے یہ چیز بڑی ہے۔ بعض اوقات انسان کا تجربہ ایسا ہوتا ہے، وہ تجربہ اس کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی میرے پاس ایک دفعہ کاؤنسلنگ میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا میرا ایک رشتہ ہوا، اور اس رشتے کے ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شک تھا اور وہ شک یقین میں بدلا۔ اب میری شادی کہیں ہو چکی ہے، اور وہ شادی جو ہو چکی ہے وہ انتہائی کریکٹر فل محترم ہے، لیکن پرانے جو میرا ایکسپیرینس ہے جس سے مجھے شک مل گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ رشتہ خراب ہونے لگ پڑا ہے، وہ جب بھی میں ٹو لگاتا ہوں، جاسوسی کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، وہ تنگ آ چکی ہے۔ اچھا میں نے انہیں کہا کہ ایک تو آپ اپنی اس عادت پہ قابو پا سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ طے کر لیں کہ جب اتنی بار آپ کو منہ کی کھانی پڑی تو شرم ہی کر لیں۔ آپ اپنا ایک نیا ایکسپیرینس یہ بھی تو ہے کہ کچھ نہیں نکلا۔ تیسری بات ضروری نکالنا آپ نے۔ تیسری بات، وہ جس پہ شک کر رہے ہیں اس کو ساتھ ملا لیں، اسے کہ یہ میرے ساتھ مجھے بار بار ایسا ہو رہا ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرخلوص رشتہ وہ آپ کو شک کی حالت میں رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اذیت ہے جو آپ اپنے قریبی رشتوں میں آپ ڈال رہے ہیں، شک سے اس کو نکالیں کہ بھائی اس میں یہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رشتوں کی بنیاد جو کہ سب سے مضبوط چیز ہے رشتے، وہ بیوی کا رشتہ ہے، آپ کا بھائی کا رشتہ ہے، پارٹنر کا رشتہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے اچھے پارٹنر دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کہیں کوئی شک سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا باس اور امپلائی کا رشتہ ہے، کولیگز کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے اعتماد مانگتے ہیں، تو ہمیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے۔ ہمیں جو کہتے ہیں بہترین ٹیمز بنتی ہیں، آپ کے ملک میں زیادہ تر لوگوں کے بزنس بھی ایک لمٹ کے بعد گرو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے، اعتماد خراب بھی ہوتا ہے بعض اوقات،
اور خراب ہونے کے بعد بزنس سے خاص ایکسپینشن کے بعد آگے نہیں بڑھتا. ایک یہ بھی شاہ صاحب کوٹ کیا جاتا ہے پاکستان سیٹ سسٹم کا شکار ہے. وہ سیٹ سسٹم کا شکار اس لیے ہے کہ سیٹ کا ابتدائی تجربہ خراب ہوتا ہے, وہ خراب کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا بعد میں با اعتماد کسی پہ اعتماد نہیں کرتا, وہ اعتماد نہیں کرتا. ایک مجھے یاد ہے میں ایک سیریز لکھا کرتا تھا جیو کے لیے لباس کے نام سے, جو میاں بیوی کے اوپر ہوتی, اس میں ہم نے کچھ پلیز لکھے تھے. میں نے بھی ایک جملہ اس میں لکھا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ جائے لوگوں تک. شکی انسان جو ہے وہ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی پھر وہ آگے وجہ یہ ہے شاہ جی کہ اگر فرض کر لیں آپ شک میں مبتلا ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی. جب آپ میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں, ہاؤ کین یو لو می, آپ کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو شکی شخص جو ہے وہ کبھی کسی کو چاہ ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی اتنا برا وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ محبت کر ہی نہیں سکتا. نفسیاتی نقطہ بھی بتانا چاہوں گا یہاں پر. آپ کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا, آپ شک بھی اسی پہ کرتے ہیں. وہ شک آپ مطلب اصل میں احتیاط اور وہ شک بڑے قریب قریب پڑے ہوتے ہیں, تو محبت کو دور کر دیتے ہیں. پھر آپ اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے شک کرنے لگ پڑتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آپ کو اپنی گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے, آپ بار بار لاک چیک کرتے رہیں گے. آپ کو ایک اپنا رشتہ بڑا پیارا ہے, آپ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ مجھ سے دور جائے, لہٰذا آپ ہر وقت چیک کرتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے, اور آپ اس کو دور جانے کو گوارا ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شک تو پھر دور کر دیتا ہے. جیسے آپ ابھی اس خاتون کا ذکر کر رہے تھے, مرد کا, کہ جو آپ کے تجربے میں آئے کہ انہوں نے خود کہا کہ میری اب جو بیوی ہے وہ تنگ آ گئی ہے, اذیت میں مبتلا ہو گئی ہے. تو اس کا پھر علاج کیا ہے؟ سب دیکھیں, اس میں اب اقسام آ جاتی ہیں. آپ کا اگر تو آپ مریض ہیں, اب مریض کی نشانی کیا ہے؟ مریض کی نشانی ہے کہ اس کو, مریض میں بھی دو قسمیں, ایک کو پتہ ہی نہیں میں شک کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو نقصان اس کو ملتا جا رہا ہے. ایک وہ جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میں کرتا ہوں, مجھے نقصان ہوتا ہے, لیکن میرے بس نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, شک کے دو قسم کے مریض ہیں. مجھے اجازت دیجیے یہیں سے کنٹینیو کریں گے کالر ضلع. شک کے دو قسم کے مریض ہیں, آپ بھی یاد رکھیے گا, بڑا اہم نقطہ ہے. جی کالر ہمارے پاس اجمل صاحب. السلام علیکم جناب. اجمل صاحب وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں لاہور سے. جناب اجمل صاحب. سر میں نے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ جو اس رمضان میں اتنی پیاری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, مطلب دلوں کو منور کرنے والی. آپ کی محبت, آپ اتنا وقت نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں, فرمائیے کیا کہیں گے. دوسرا شک پہ میں نے یہی بات کرنی تھی کہ شک بیسیکلی جو ہمارے ایک جتنے بھی رشتے ہیں, چاہے وہ امپلائی کا ہو یا ہمارا آپس میں رشتہ ہو, بنیادی چیز ہی آج کل جو زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ شک ہی ہے, جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ہمارا جو جاب میں بھی مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, اور کالر ہیں. شک کے دو اب شاہ صاحب دیکھیں, دو طرح کے شک بنیادی طور پہ ایک چھوٹا موٹا شک, اگر آپ نے اس کو مینج نہیں کیا تو یہ یاد رکھیے کہ شک آپ کو کچھ ہی عرصے میں ذہنی مریض بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو شک میں مبتلا ہو رہا ہے اس نے مینج نہیں کیا, یا جس پہ شک کیا جا رہا ہے اس نے خود مینج, جو مبتلا ہو رہا ہے خود مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو ایک ورڈ بڑا اچھا ہے, کارپوریٹ میں بولا جاتا ہے سیلف مینجمنٹ. جی تو سیلف مینجمنٹ صرف کپڑے اچھے پہننا, خوشبو لگانا, یہی سیلف مینجمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیلف مینجمنٹ یہ بھی ہے کہ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ خیال سوچنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ یہ خیال آیا ہے اور تواتر سے آئے تو یہ کہیں میرا ایمان ہی لے جائے یا میرا رشتہ خراب کر دے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ شک کرنے والا پراپر مریض ہوتا ہے اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا. ٹھیک ہے, اسے ہم شک کرنے کی بیماری کہتے ہیں. اب اس میں اب دیکھنا پڑتا ہے وہ قسم کیا ہے. بعض لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہوتی ہے, بعض کو نہانے کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگ بار بار گاڑی چیک کرتے ہیں, بعض لوگ تالا لگا کے 6 بار چیک کرتے ہیں, بعض لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم میرے ساتھ تو نہیں ہے, گھر کے افراد سارے ٹھیک ٹھاک ہیں, سانس, کئی لوگ اٹھ کے رات کو چیک کرتے ہیں سانس چل رہا ہے ساتھ والے کا. تو یہ اب اگر عادت پڑ گئی ہے آپ کو تو آپ کو پھر ایک بار بیٹھ کے سنجیدہ حوالے سے خود کو سوچنا چاہیے میں کرتا کیا ہوں, ٹھیک, اور اس سے میری کتنی انرجی ضائع جا رہی ہے, اور رشتہ کتنا خراب ہو رہا ہے. دراصل میں کہوں گا کہ شک کرنے والے کا رب پہ اعتماد بھی نہیں رہتا. اپنے رب پہ بھروسہ, اپنے رب پہ اعتماد, ایک توکل ہونا چاہیے. توکل آپ کی ذہنی صحت کو پیدا کرتا ہے. یہ جملہ بھی کم ہی بولا گیا ہوگا کہ جو توکل کرنے والا وہ ذہنی طور پہ مضبوط رہتا ہے, ہیلدی مائنڈ رہتا ہے. شک کرنے والا ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس میں علاج جو ہے اگر وہ پراپر بیماری کی شکل اختیار کر گیا پھر تو معالج کے پاس جانا چاہیے, اور وہ معالج سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے, سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اس کی حد اتنی نہیں ہے, یعنی آپ کے کنٹرول میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے,
تو آپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اپنی تھاٹس کو بھی، سوچوں کو بھی روکنا چاہیے. آج کل ایک بڑی بہترین ایکسرسائز ہے شاہ صاحب، اگر اسے کوئی بھی ہمیں سننے والا تھوڑی سی پریکٹس سے سیکھ سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. دنیا میں بڑی اس کی بات ہو رہی ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ ذہن آپ کا یا ماضی میں جاتا ہے، مستقبل میں جاتا ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑی سی ٹریننگ دیں کہ اس نے پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے، وہ سانس کی مشق کے ذریعے دی جا سکتی ہے کہ سانس لیتے اور نکالتے ردم کے ساتھ، آپ جس ترتیب سے سانس لے رہے ہیں نکال رہے ہیں، اگر اس پہ اپنا پورا فوکس کریں، خیال جب بھی کہیں جائے ادھر لائیں. شروع میں بڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر یہ آپ روز 10 منٹ کر لیں، کچھ دن مشکل ہوگا، 10 منٹ گزرنے بڑے مشکل ہوں گے، تو آپ کے مائنڈ کو کہیں ٹھہرنے کی عادت پڑے موجود گی، میں رہیں گے، وہ پریزنٹ مومنٹ میں آئے گا. کیونکہ مائنڈ نہ چاہتے، جیسے شاہ صاحب کھیت ہوتا ہے اس میں پگڈنڈی بنی ہوتی ہے، وہ پگڈنڈی کو گورنمنٹ نے نہیں بنائی ہوتی، لوگوں نے چل چل کے بنائی ہوتی ہے. اسی طرح مائنڈ میں بھی کچھ تھاٹس چل چل کے وہ پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے برا سوچنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معالج کے پاس ایک لمحے کے لیے، میں چاہتا ہوں سارے مسکرا بھی، سارے پریشان ہوئے، معالج کے پاس ایک شخص چلا گیا، اس نے جا کے کہا جی مجھے بڑی عجیب سی بیماری ہے، مجھے کمپلیکس ہو گیا ہے. اس نے چیک کیا، کئی سیشنز کے بعد اس نے ہسٹری لی، اس نے کہا جی تجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تو بندہ ہی گھٹیا ہے. تو بعض اوقات آپ میں کوئی پیدائشی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے، انفیریئر. سر شک کیا علاج جو ہے دین اسلام جو ہے وہ اس حوالے میں کیا وہ کرتا ہے؟ ایک تو بڑا واضح آیت آ گئی سب سے، اگر صحیح مسلمان ہوگا تو پہلے تو انہی پر عمل کرے گا اور علاج ہو جائے گا، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی علاج جو ہے اگر کوئی شدید شک میں کے مرض میں مبتلا ہو؟ لیکن کالر لے لوں اس کے بعد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب عمان سے. جناب توسوی صاحب، پہلا تو سوال میرا جو شاہ جی سے تھا وہ تو فون پہ ہی مجھے جواب اس کا مل گیا کہ شک کو دور کیسے کریں اور دماغ کو کیسے قابو میں کریں. دوسرا سوال ہے میرا مفتی صاحب سے. جی میں توسر شریف سے ہوں، کچھ اور سسٹم ہے ہمارے، ہم جوڑنے والے لوگوں میں سے ہیں کہ لوگوں کو جوڑا جائے. جو بابا فرید نے کہا تھا نا کہ مجھے سوئی دو، چونکہ سوئی جوڑتی ہے، کینچی مت دو، کینچی علیحدہ کرتی ہے، کاٹتی ہے. فرمائیے. جی کسی وجہ سے لائن ڈراپ ہو گئی. سر دین کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ جی اس اعتبار سے نا شک کو دو مختلف قسموں میں واضح کر کے ہم علاج پر بات کر سکتے ہیں. ایک ہے شک جو وہم کے معنی میں ہے، وسوسے کے معنی. ٹھیک ہے. جیسے شاہ صاحب نے مثال دی، گاڑی کو بار بار دیکھنا ہے، اس پر کوئی یہ تو وسوسہ ہے، کوئی لائن تو نہیں لگ گئی. یوں ہی وضو کیا تو پھر کچھ دیر بعد بھول گئے پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا. یہ بہت ہوتا ہے. یا میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے. اسے وہم کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں، شک بھی کہتے ہیں. اس طرح کا جو شک ہو اس میں شریعت کہتی ہے کہ الشک لا یزول الیقین. آپ کا وضو کرنا آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کہ میں نے میرا بھی وضو ہے یا نہیں یہ شک ہے، تو یہ شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کا وضو ہے. سبحان اللہ. سبحان، کتنی آسانی پیدا کر دی. اسی طرح کیا دین آسان. دوسری بات یہ ہے کتنی آسانی پیدا. دوسری اور تیسری رکعت میں آپ کو شک ہو گیا تو اس میں آپ کا 2 رکعت پڑھنا تو یقین ہے. ٹھیک ہے. تیسری میں شک ہے کہ میں نے پڑھی یا نہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسری ہی ہے ابھی، کیونکہ وہ تو یقین تھا. تو شک یقین کو نہیں توڑ سکتا، لہذا آپ یقین والی سائٹ پر آ جائیں گے، غالب گمان کی طرف آ جائیں گے. اچھا مجھے ایک ذاتی بڑا تجربہ ہوتا تھا طواف کرتے ہوئے، 7 ہوئے ہیں کہ 6 ہوئے ہیں، اس بارے میں بھی یعنی کہ اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میرے 6 ہیں یا 7 ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا غالب گمان اور یقین دیکھیں کس طرف ہے. وہ تو یہی کہتا تھا کہ نہیں 6 ہوئے ہیں پورے کر لو، رہنا جائے، پھر 6 ہی کنسیڈر کیے جائیں. ٹھیک. دوسری صورت شک کی یہ ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا. یہ شک کی بدترین قسم. جو پہلا شک تھا نا وہ ایک بیماری ہے، وہ انسان اس میں معذور ہے، اس کو ایسے وہم آ جاتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ان کو ختم کرنا، اور اس کا نقصان بھی خود ہی کو ہے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بتا دیا. وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ بالکل ان کو روک سکے، وہ خیالات ابھرنے ہی ابھرنے. ٹھیک. یہ جو دوسرا شک ہے کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا.
سو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بدگمانی کے بارے میں، برا سوچنا کسی کے بارے میں. تو بدگمانی کو، یہ بدگمانی کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. ٹھیک، اچھا. ہاں، وسوسہ آنا، وہم آنا، وہ جو شک ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. اچھا کسی کے بارے میں سوچنا یا برا سوچنا یہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے. لہٰذا اس میں شریعت کہتی ہے ظن المومنین خیرا، بھائی برا نہیں سوچنا، ٹھیک، اچھا سوچو اس کے بارے میں. محض اپنے خیالات کی بنیاد پر اس کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم نہ کرو، وہ گناہ ہے تمہارے لیے. تو اس کا علاج شریعت نے بتایا کہ اپنے اس فاسد خیال کو نہ آنے دو، فاسد گمان اس کے بارے میں قائم نہ کرو. تو وہ تو علاج یہ ہے کہ بندہ اس خیال کو ہی تبدیل کر دے، اس سوچ کو ہی تبدیل کر دے، کیونکہ اس میں بھی دو صورتیں ہیں. جی، جس کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں، مثلا ایک شخص کسی عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے کہ اس کو یہ کہاں پہ کال کرتی ہے، یا اس کو کال آئی ہے، اس نے اپنی ماں سے آج میرے بارے میں کوئی بات کی ہوگی، میرے فیملی میٹر کو ڈسکس کیا ہوگا، اپنی والدہ تک پہنچایا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو وفا پہ شک ہوتا ہے. وفا پہ شک ہوتا ہے. اکثر آج کل مسئلہ وفا سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی باتیں اپنے گھر والوں کو کیوں بتا دیتی ہے. اچھا، اس پہ بھی انہیں پورا یقین نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی. تو اب شک پڑ گیا کہ انہوں نے بتائی ہے یا نہیں بتائی. تو اب شریعت کہتی ہے آپ بدگمانی نہ کریں. ہو سکتا ہے اس نے نہ بتائی ہو، وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچیں. اب یہ سوچنا، یہ رائے قائم کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اچھی رائے قائم کریں یا بری رائے قائم کریں. تو یہاں شریعت کہے گی آپ اس کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں. سو اس کا یہ علاج ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مجھے لگا. جی فرمائیے. چھوٹا سا واقعہ پلیز میں نے کہیں ایسے ہی پڑھا، پیراگراف چھوٹا سا. ایک کسی وقت میں کوئی مزدور تھا جو اینٹ اٹھاتا تھا، اوپر پھینکتا رہا، تیسری منزل تک جاتی تھی. تو جو اس کا ٹھیکیدار تھا وہ بڑا حیران ہوا اس کو دیکھ کے کہ یہ کیا راز ہے. پتہ لگا اس کا راز کوئی یہی ملا ہے کہ دوپہر کا جب وقت ہوتا ہے تو ٹکر روٹی اس کی بیوی پکا کے لاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے اور کہتی ہے کیا محنتی انسان ہو. سبحان اللہ. اچھا، اس نے کہا ایسا کرو، بڑا ہی لکی مزدور سی، لکی ہو گیا. واہ واہ واہ. اور رفاقت بھائی کو دیکھیں کیسا کہکا نکلا. اس نے کہا جی اس عورت کو شک میں ڈال دو کہ اس کا معاملہ کہیں ہے کوئی ایسا. تو یقیناً اس نے ہاتھ کھینچ لیا ہوگا. انہوں نے سب نے دیکھا کہ وہ اینٹ پھینکنے والا جو تیسری منزل پہ اینٹ جاتی تھی، پہلے دوسری پہ گئی، پھر پہلی پہ گئی، اور کچھ دن بعد اس نے اینٹ اٹھا کے سر میں مارنے کی کوشش کی. رشتہ آپ کا اعتماد کا ہو تو گھر سے خیر ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، دنیا کے ساتھ لڑ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر سے کمزوری آپ کو ملے تو شاہ صاحب پھر بندہ اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا. آپ کیوں ہنسے تھے اتنا؟ میں نے کہا ہنسے کیوں تھے آپ؟ آدھی حقیقت آدھا فساد. اچھا، یہ جو شک کا یہ معاملہ ہے خاص طور پہ میاں اور بیوی کا، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے، چونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جی، اس بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے قرآنی اور ایمانی اور شرعی حقوق سمجھیں. ٹھیک. اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں جب تک دل صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کا دل میلا اور گندا ہوگا. آپ کو نہ عبادات کا، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اثر، کوئی روحانی مزہ حاصل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے دل صاف کریں اپنے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی پر شک کرے یا بیوی میاں پر شک کرے، اس کے نتائج پر غور کریں. نتائج کیا نکلیں گے؟ بالآخر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اگر جھگڑے سے بھی اطمینان نہ ملا تو پھر یہ بات رشتہ ٹوٹنے پر آئے گی، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا بچوں کا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ ایک فاسد شک سے ہوئی. ٹھیک ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے پھر آپ سے ایک چیز اور بھی، اس میں ایک سوال بھی تھا. اچھا، چونکہ ٹائم وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی دے دیں. یہ بھی تو ایک ہے نا کہ ہر شخص یہ نہیں چاہتا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہو. یہ بھی تو ایک جنون مسئلہ ہے کہ مجھے کیوں دھوکہ دیا جائے، یا کسی عورت کوئی سوچے گی کہ اس کا شوہر اسے کیوں دھوکہ دے. یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی بعض اوقات شک گزر جاتا ہے.
تو اس بارے میں شریعت نے بتایا ہے نا کہ اگر دلائل سے اور قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو دھوکے کے بارے میں جو لائے عمل اس وقت اخلاقی طور پر بنتا ہے وہ مصالحتی انداز سے بنتا ہے، لیکن روز شک کرنا، ہر وقت شک کرنا نہیں، شکی مزاج ہو جانا یہ بربادی۔ آخری سوال، بہت لوگوں کی عادت ہے میرے خیال میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا میمز بھی بہت آتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے موبائل بہت چیک کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا یعنی کہ اس میں شریعت نہیں کرنے چاہیے، اعتماد رکھیں کیونکہ یہ شک کی ہونے کی علامت۔ لیکن اگر میرے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے گھر میں اس کو اس پہ وہ کیا لگانا، پاسورڈ لگانا؟ یہ میرا موبائل سچی بات ہے، میں نے کبھی پاسورڈ نہیں لگایا۔ اس بارے میں میرا مشورہ یہ ہے میاں بیوی دونوں یا گھر کے جتنے افراد ہیں نا اپنے موبائل کو بغیر پاسورڈ کے گھر میں رکھیں، میرا بغیر پاسورڈ، تاکہ کسی قسم کے گمان اور شک کی گنجائش ہی باقی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے پھر بھی وضاحت دینی پڑتی ہے، ایسے پاسورڈ شیئر ہی کر لیں، شیئر ہی کر لیں۔ اور لائٹر جو تسی پاسورڈ لایا؟ یہ اور بات جلدی بتائیں، یہ اور بات تھی کہ میں نے چہرہ چھپا لیا، ورنہ تو میں نقاب کشائی میں تھا۔ کیا کہنے، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكم نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا مريدي
واختم وافتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض تقت وشمس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پروردگار عالم ہم سب کی، ہمارے ناظرین کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں بیوی بچوں کی بخشش کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام دیکھنے والوں میں، سب کے گھر والوں میں جو جو بیمار ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ سب کو شفا دے دے۔ ہمارے ملک سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے۔ تیرے حبیب کے کلمہ پڑھنے والے بڑے پریشان ہیں، تکلیف میں، آزردہ حال ہیں۔ اے اللہ نظر رحمت فرما دے، سہولت عطا کر دے، آسانیاں عطا فرما دے۔ پروردگار مشکلات دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، کام والوں کے کام چلا دے، بے روزگاروں کو برسرے روزگار کر دے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت دے دے، ماں باپ کو بچوں کا ادب عطا فرما دے، ان کی فیلنگز کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اولاد دے دے۔ ماں باپ جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اچھے رشتے دے کے ان کی پریشانی دور کر دے۔ سسرال میں بیویوں کو عزتیں عطا فرما دے۔ پروردگار
پروردگار عالم خصوصی طور پر بے گناہ قیدیوں کو رہائی کر دے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئوں کو خلاصی عطا کر دے، ملک کو استحکام، سلامتی، عزت اور وقار عطا فرما دے، اور اے اللہ جتنے لوگوں نے فون کالز کر کے خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس کا جو درد ہے اس کا مداوع کر دے، ہر ایک کی دعا پوری فرما لے، قبول فرما لے، آنے والی زندگی میں صحت قائم رکھنا، مصیبت اور حادثے سے بچانا، ملک کو حادثوں سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر رکھنا اور عزت سے رکھنا، خوشحال رکھنا اور عزت والی ہی موت عطا فرمانا، یہاں بھی خیر رکھنا اور محشر کے میدان میں بھی آبرو قائم رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔